الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 92 ہے۔ اس کا موضوع ہے انسان کو وحی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ سبق 7 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جدید مغربی تہذیب کا شجرہ نسب۔ محترم سامعین، وحی اور سچے دین کی تعلیمات سے منہ پھیر کر زندگی کا جو نظام سامنے آتا ہے، اس کی مثال اس وقت جدید مغربی تہذیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جدید مغربی تہذیب کا نسبی تعلق یونانی اور رومی تہذیب سے ہے۔ ان دونوں تہذیبوں نے اپنے ترکے میں جو سیاسی نظام، اجتماعی فلسفہ اور عقلی و علمی سرمایہ چھوڑا تھا، وہ سارا مغربی تہذیب کے حصے میں آیا۔ یونانی تہذیب کا زمانہ تقریباً 12ویں سے 4تھی صدی قبل مسیح تک ہے۔ یونانی تہذیب کے کھنڈر پر رومی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی۔ مغربی قومیں صدیوں تک ان دونوں تہذیبوں کی خصوصیات اور مزاج کو سینے سے لگائے رہیں۔ 19ویں صدی میں انہی خصوصیات کے ساتھ مغربی قومیں ایک نئے لباس میں سامنے آئیں۔ اس لباس کی چمک دمک سے دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیا ہے، لیکن دراصل اس کا تانا بانا یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھ کا کاتا ہوا ہے۔ نمبر 2، مغربی تہذیب کے بنیادی اجزاء۔ مغربی تہذیب کے جد امجد یونانی تہذیب کے 4 بنیادی اجزاء تھے۔ نمبر 1، جو چیزیں حواس کے دائرے میں نہیں آتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ نمبر 2، دین اور روحانیت کی کمی۔ نمبر 3، دنیاوی زندگی کی پرستش اور دنیاوی فائدے اور لذتیں حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش۔ نمبر 4، وطن پرستی میں حد سے بڑھ جانا۔ اگر ان سب اوصاف کو ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو اس کے لیے مادیت، میٹیریلزم کا لفظ کافی ہے۔ یہی مادہ پرستی ہمیں مغربی معاشرے میں بھی نظر آتی ہے۔ یورپ کا عام اور متوسط آدمی، وہ جمہوری ہو یا فاشستی، سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، ہاتھ سے کام کرنے والا ہو یا دماغی محنت کرنے والا، وہ ایک ہی مذہب جانتا ہے۔ وہ کیا؟ مادی ترقی کی پرستش، اور یہ عقیدہ کہ اس زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسان اور پر راحت اور آزاد اور بے قید بنایا جائے۔ نمبر 3، معیار زندگی کی دوڑ اور دلی سکون کی کمی۔ مادہ پرستانہ تہذیب کے غلبے سے اس وقت صنعت کاروں میں ایک زبردست تجارتی مقابلہ جاری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تفریحی صنعتوں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز، زیب و زینت کے سامان، کاسمیٹکس اور ملبوسات، فیبرکس وغیرہ کا ایک سیلاب ہر روز آ رہا ہے۔ بازار نئی تراش خراش کے لباس، جوتوں اور دوسری چیزوں سے جگمگاتے رہتے ہیں، پھر فوراً یہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اور برائے نام ترمیم کے ساتھ نیا سامان ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ حسن، آرائش اور ترقی کا معیار روزانہ بدلتا ہے اور برابر بڑھ رہا ہے۔ اس میں بڑا دخل فیکٹریوں کی اس بلا ضرورت تفریحی پیداوار اور اس مقابلے کو ہے جو تجارتی مرکزوں اور صنعت گاہوں میں کام کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے اخلاق، رہن سہن اور قوت خرید سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی روز بروز مہنگی اور معیار زندگی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ زندگی کے مطالبات اور فرضی لوازم بڑھتے جا رہے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی آمدنی بھی ناکافی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قناعت ایک لفظ بے معنی بنتا جا رہا ہے، دل کا سکون اور اطمینان خواب و خیال ہو گیا ہے۔ ہر شخص اپنے سامنے اپنے سے بلند معیار زندگی رکھتا ہے اور وہاں تک پہنچنا اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتا ہے۔ ماحول بھی اس سے اسی کا مطالبہ اور اسی کی توقع کرتا ہے اور اس کے بغیر اسے ذلیل سمجھتا ہے۔ ایک مدت اسی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ جب آدمی مقصد تک پہنچنے لگتا ہے تو وہ اور بلند ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا بلند معیار زندگی سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح زندگی ایک ختم نہ ہونے والی محنت اور ایک ایسا ریس کا میدان ہے جس کا کوئی سرا اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہے کہ زندگی میں تلخی اور کوفت بہت بڑھ گئی ہے، اور جو گھر آسانی سے جنت کا نمونہ ہو سکتے تھے اور جن میں زندگی کے حقیقی اور فطری لوازم سب پائے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی موہوم اور خیالی چیز کی کمی کی وجہ سے دوزخ کا نمونہ ہیں، جہاں حقیقی عیش اور دلی سکون نہیں ہے۔ اب آئیے وحی سے اس بے چینی کا حل پوچھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر مطمئن کر دیا۔
نمبر 4، آزاد عقل کی بنیاد پر قانون سازی کا انجام، ہم جنس پرستی کی اجازت۔ 1967 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ہم جنس پرستی کا بل پاس کیا تھا۔ اس قانون سازی کی بھی وجہ یہی تھی کہ خالص عقلی طور پر اس عمل میں کوئی قابل سزا بات نظر نہیں آئی، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ انسانی ذہن کے بنائے ہوئے قوانین کا لازمی خاصہ ہے کہ وہ انسانیت کی صحیح تربیت کر کے اس کو امن و سکون سے ہمکنار کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے انسان عقل کے نام پر ایسی بے عقلیاں کرتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ وجہ یہ ہے کہ جب خالص عقل قانون سازی کی بنیاد ٹھہری تو اس دنیا میں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہے۔ زمانے کے عام چلن کی وجہ سے اگر ایک وقت کسی کام کی اچھائی یا برائی پر اتفاق ہو بھی جائے تو کسی دوسرے زمانے کی عقل اسی عمل کے بارے میں مختلف رائے دیتی ہے، کیونکہ عقل کے پاس کوئی ایسا متفقہ معیار نہیں جس کی بنیاد پر اقدار، ویلیوز طے کی جا سکیں اور اس کی روشنی میں صحیح قوانین بنائے جا سکیں۔ چنانچہ عہد حاضر کے ماہرین قانون بھی عقل و فہم کے ہزار دعووں کے باوجود سال ہا سال کی بحثوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قانون سازی کا یہ بنیادی مسئلہ ہم ابھی طے نہیں کر سکے کہ کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھنے کا کیا معیار ہمیں مقرر کرنا چاہیے۔ معروف ماہر قانون ڈاکٹر پیٹن نے اپنی کتاب اصول قانون میں لکھا ہے، ایک مثالی نظام قانون میں کون سے مفادات کا تحفظ ضروری ہے؟ یہ ایک اقدار کا سوال ہے جس میں فلسفہ قانون کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ فطری قانون، نیچرل لا کا مسئلہ ہے، لیکن اس سوال کا جواب جتنا ہم فلسفہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی فلسفہ سے اس کا جواب ملنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک اقدار کا کوئی متفقہ پیمانہ ہمیں مل نہیں سکا۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف مذہب ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں ایسی بنیاد مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ اگر وحی الہی کی رہنمائی نہ لی جائے اور عقل کو بالکل مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے تو اچھے برے کی تمیز کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، اور اس سے انسان بے عقلی کے ایسے تاریک غاروں میں گرتا ہے کہ جہاں رشد و ہدایت کی کوئی ہلکی سی کرن بھی نہیں پڑی۔ نمبر 5، سائنسی ایجادات کا کیا مقصد ہے اور مغربی تہذیب نے یہ مقصد کس حد تک پورا کیا ہے؟ موجودہ مغربی تہذیب نے صنعت کاری اور اخلاق کے درمیان عظیم فاصلہ پیدا کر دیا ہے، اور موجودہ تہذیب اپنا مقصد پورا کرنے اور انسانیت کی صحیح خدمت سر انجام دینے میں ناکام رہی ہے۔ ڈاکٹر الیکسس کیرل نے اپنی کتاب مین دا ان نون میں اس بارے میں تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اس کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں۔ موجودہ زندگی انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ دولت کو ہر ممکن ذریعہ سے حاصل کرے، لیکن یہ ذرائع انسان کو دولت کے مقصد تک نہیں پہنچاتے۔ یہ انسان میں ایک دائمی ہیجان اور جنسی خواہشات کی تسکین کا ایک سطحی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اثر سے انسان صبر و ضبط سے خالی ہو جاتا ہے اور ہر ایسے کام سے گریز کرنے لگتا ہے جو ذرا دشوار اور صبر آزما ہو۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تہذیب جدید نے ان بڑی بڑی امیدوں کو پورا نہیں کیا جو انسانیت نے اس سے وابستہ کی تھیں۔ جن قوموں میں صنعتی تمدن پھلا پھولا اور اپنے عروج کو پہنچا ہے وہ پہلے سے بہت کمزور ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وحشت اور بربریت کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں۔ ہم مادیت کا جتنا علم رکھتے ہیں اس کے مقابلہ میں زندگی کا علم اور یہ کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کا علم بہت کم رکھتے ہیں، اور اس کم علمی کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ نمبر 6، نو مسلم امریکی خاتون سسٹر امینہ کا واقعہ۔ محترم سامعین، سسٹر امینہ نو مسلم امریکی خاتون ہیں۔ انہوں نے 1977 میں اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے یہ ماڈلنگ کے شعبے سے منسلک تھیں۔ ان کا کاروبار خوب چمکا، روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض دفعہ جوتا خریدنے ہوائی سفر کر کے دوسرے شہر جاتیں۔ ہر طرح کے مال اسباب کے باوجود دل مطمئن نہ تھا اور زندگی میں کوئی زبردست خلا محسوس ہوتا تھا، لہذا ماڈلنگ چھوڑ کر عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگیں۔ پھر اسلام کے مطالعے کی طرف مائل ہوئیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھا۔ کہتی ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کتاب دل کے ساتھ دماغ کو بھی اپیل کرتی ہے۔ بائبل کے مطالعے کے دوران کتنے ہی سوال پیدا ہوتے تھے، مگر کسی پادری کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر قرآن مجید پڑھا تو ان سب سوالوں کے جواب مل گئے جو عقل و شعور کے عین مطابق تھے۔ مزید اطمینان کے لیے انہوں نے اسلامی تاریخ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ کہتی ہیں مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ امریکی مصنفین کے پروپیگنڈے کے بالکل برعکس
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے عظیم محسن اور سچے خیرخواہ تھے، خصوصاً انہوں نے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ نمبر 7، ییل یونیورسٹی کے پروفیسر کا واقعہ۔ حضرات محترم، مغرب نے جس علمی اور تہذیبی سفر کا آغاز اب سے 3 صدیاں پہلے کیا تھا، وہ اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر اب واپسی کے راستے تلاش کرنے میں مصروف ہے، اور مغرب کی دانشگاہوں میں وجدانیات کی اہمیت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ روح کے اطمینان، زندگی کی مقصدیت، سائنس کے حقیقی اہداف، خاندانی نظام کی بحالی اور انسانی سوسائٹی کے بہتر مستقبل کے لیے آسمانی تعلیمات سے استفادہ کے موضوعات اب بحث و مباحثہ کی ترجیحات کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن مسلم دنیا کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ جس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دینے پر مغرب خود کو مجبور پا رہا ہے، ہماری جدید دانش اسی پتھر کو چومنے اور اٹھانے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی ہے، اور عالم اسلام میں ایسے فکری مباحثوں کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ عقل اور وحی کے مباحث کا مغرب کی دنیا میں اس وقت حال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کی ییل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اپنے مقالے کے سلسلے میں پاکستان آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم مغرب میں عقل اور آسمانی تعلیمات کے باہمی تعلق کے بارے میں مسلم متکلمین کے افکار پر کام کر رہے ہیں، اور وہ خود ان میں سے امام ابو منصور ماتریدی کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں عقل اور وحی کے درمیان توازن انہیں زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 92 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 93 کا موضوع ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی امتیازی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وحی کی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔